Assalamu alaikum. This is Sayyid Arfan Buhari and welcome back to my channel Travel Free with me PK. السلام علیکم. ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں, اس گاڑی پہ جا رہے ہیں. تو آج ہم سفر مبارک پہ جا رہے ہیں. یہ میرے ساتھ حاجی زاہد صاحب ہیں جی. یہ حاجی زاہد صاحب ہمیں لے کے جا رہے ہیں مبارک سفر کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ہمیں وہاں پر پہنچائے اور خیر خیریت سے ہم اوپر عمرہ ادا کر کے واپس آئیں. جی بھائی صاحب, آپ ہمیں پھر عمرے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. فائنلی تیار ہو گئے ہیں آپ ہمیں لے جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو مبارک سفر کو ہمارے لیے اچھا کرے. آمین. یہاں سے ہمارا مبارک سفر سٹارٹ ہوتا ہے. آج جمعے کا دن 27 سپتمبر 2024 ہے. ہم لوگ جدہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو روڈ ہے یہ جدہ سے مکہ کی طرف ڈائریکٹ جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ان کا نام رانا زاہد صاحب ہیں. ان کے چھوٹے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں رانا راشد صاحب, اور میرے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں ان کا نام علی ہے اور ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. ہم لوگ آج عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں. یہ مبارک سفر, مبارک دن جمعہ المبارک کو ہم ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کو خوبصورت بلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ جدہ سٹی کے اندر ہی ہیں, اور ایک طرف یہ روڈ کی طرف یہ درخت وغیرہ لگے ہیں سرسبز آپ کو نظر دیکھنے کو آئے گا, اور دوسری طرف دیکھیں تو بڑی بڑی بلڈنگز نظر آئیں گی. اور اسی طرح ہی ہم نے بہت سارے سین کیپچر کیے جو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ ویڈیو لانگز ہو جانی تھی. تو ہم لوگ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اپنے مبارک سفر کی طرف رواں دواں ہیں. ہم دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے مبارک سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے اپنے گھر بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ بھی قبول فرما. تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سائڈ کے جو مناظر ہیں, اور یہ جو بھی مجھے نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ ہم ذکر و ذکار میں مصروف ہیں, ساتھ ساتھ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر رہے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے نعت لگائی ہوئی ہے, چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ سانو یاد آندا ہے, تو ہم نعت پڑھتے ہوئے چاروں طرف گھوم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اپنے سفر کی طرف بڑھتے ہوئے ہم تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے دل میں مزید کیفیت بڑھتی جا رہی ہے, اب درد پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ یا اللہ میں کس منہ سے آپ کراؤں گا, میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں. مالک تو نے مجھ پہ اتنا احسان فرمایا کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. مولا میں اس قابل نہیں تھا. ہم 100 طرح کی جو دل کی کیفیت ہے, دل میں 100 خیالات آ رہے ہیں, ہم بیان نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے, واللہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہر بندے کی اپنی اپنی کہانی ہوتی ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا وہ جو ہوتا ہے لائف کا وہ نظام ہوتا ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہم پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم نے اس وقت چیک پوسٹ کراس کر آگے آئے ہیں. تو ایک سائڈ پہ یہ آپ کو جو بھی مکہ کی طرف گیا ہوگا تو اس کو یہ مسجد ضرور دکھی ہوگی. راستے میں چیک پوسٹ آتی ہے, اس کو کراس کرنے کے فوراً بعد یہ سائڈ پہ مسجد آتی ہے, بہت ہی خوبصورت. اور اس طرح آپ کو اونٹ دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر, جو کہ وہاں پہ چارہ کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی آپ سرسبز گھاس آپ کو دیکھنے کو نظر آتی ہے. تو یہ زندگی معمول کے مطابق یہاں پر چل رہی ہے, اور گرمی بہت زیادہ ہے. آج جمعے کا دن ہے اور گرمی بھی بہت شدت کی ہے یہاں پر. اور اس مبارک دن کو ہم مبارک سفر پر جا رہے ہیں. ہم بھی بہت خوش ہیں کہ ہمارے مالک نے ہمیں اس قابل سمجھا اور اس نے ہمیں اپنے گھر کی طرف بلا لیا. اب ہم مکہ کی حدود کے پاس سٹارٹ ہو گئے ہیں, مکہ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ناظرین, یہ جو مکہ گئے ہوں گے ان کو یہ بکس قرآن پاک لازمی نظر آیا ہوگا. یہ بکس قرآن پاک اب سمجھیں ہم مکہ کے اندر حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں. یہ راستے میں آتی ہے قرآن پاک بکس, یہ جو مکہ گئے ہیں انہوں نے ضرور دیکھی ہوگی. اور اب ہم مکہ کی حدود کے اندر شامل ہو گئے ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد ہم شہر کے اندر شامل ہو جائیں گے, پھر ہم آپ کو شہر کے مناظر دکھائیں گے, اور پھر ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ ہم اس وقت کدھر ہیں. اور یہ
تھوڑی دیر میں ہم مکہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور یہ ہم مکہ سٹی کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کلرفل، یہ گھاس نہیں ہے، یہ ایک گھاس نما کارپٹ بچھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے دکھنے میں، اور خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی سرسبز ویسے ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر سرسبزہ نہیں ہے، یہاں پر درخت بھی ہیں سرسبز، یہ دیکھیں درخت آ گئے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت مناظر پیش کر رہے ہیں۔ مکہ کے یہ وہ مناظر ہیں جو کہ ہر اس مسلمان نے دیکھے ہوں گے جو کہ یہاں پر عمرہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے کہ وہ اس شہر میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عمرہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ عمرے پر جائے۔ تو یہاں پر جو بھی انسان آتا ہے وہ شرمندہ سر جھکائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور مجرم کی طرح آتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی بارگاہ میں آ رہا ہوں، یا اللہ میرا عمرہ قبول کرنا، میری دعائیں قبول کرنا۔ تو اب یہاں پر آگے اشارہ بند تھا تو ہمیں کھڑا ہونا پڑا۔ یہ مکہ سٹی کے مناظر میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اب ہم مکہ کی حدود کے بالکل پاس آ گئے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی ہم انشاءاللہ مکہ کی حدود میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہم گاڑی ایک سائڈ پر پارک کریں گے اور پھر وہاں سے ہم پیدل پھر مکہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے تو ہم نے جمعہ بھی ادا کرنا ہے، تو ہم جمعے سے پہلے آئے ہیں۔ یہاں پر ابھی 10:30 کا ٹائم ہے، جمعہ میرے خیال سے یہاں پر 12 بجے ہوگا، تو انشاءاللہ ہم جمعہ آج حرم شریف میں پڑھیں گے، اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنا طواف کریں گے، اپنا عمرہ ادا کریں گے۔ تو ہم اس لیے یہاں پر اب جلدی آئے تھے صبح تاکہ ہم یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ یہ مکہ سٹی کے مناظر دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ مکہ سٹی بہت ہی خوبصورت ہے، اور کیوں نہ ہو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، تو یہ ہمیں ویسے ہی دل و جان سے بہت ہی پیارا ہے۔ تو آج جمعہ ہم انشاءاللہ مسجد حرم میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ہم مکہ المکرمہ کی حدود کے بالکل پاس آ گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ہمیں کلاک ٹاور نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور جو مکہ کے سامنے جو ہوٹل ہیں، بڑے بلڈنگز ہیں، وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں ہم بالکل کبری کے پاس آ گئے ہیں، اور وہ دیکھیں کلاک ٹاور نظر آ گیا۔ میں آپ کو کلاک ٹاور دکھا رہا ہوں، یہ نیا ہوٹل بنا ہے ٹوئنس، وہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور اس طرح پھر ہم لوگ ابھی یہ کبری کے نیچے سے ہوتے ہوئے پارکنگ کی طرف جائیں گے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے، تو پارکنگ یہاں پر نہیں ملتی، خاص طور پہ جمعے کے دن بہت رش ہوتا ہے۔ تو جو بھی یہاں پر جمعے والے دن آئے تو اسے گزارش ہے کہ وہ پارکنگ کے لیے جو قریبی یہاں پر وہ جو رہائش ہیں وہاں پہ پارک کرے، اور پھر وہ پیدل وہاں سے آگے جائے۔ تو یہ مکہ ٹاور آپ کو دکھا رہا ہوں، مکہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، ہوٹلس دکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہاں سے اب کبری کے نیچے ہوتے ہوئے پارکنگ طرف جا رہے ہیں۔ اب ہم اپنی گاڑی پارک کریں گے، اور انشاءاللہ آج جمعہ ہم ادا کریں گے ادھر مسجد الحرم میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول کرے۔ آج جمعے کا دن ہے اور ہم جمعہ پڑھنے کے لیے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ آج جمعے والے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر، اسی لیے جلدی ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم اس مسجد پہ جا رہے ہیں جو مسجد دنیا کے سینٹر میں بنی ہوئی ہے، جو پوری دنیا کا جو سینٹر گول ہے اس کے اندر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ۔ آج ہم خانہ کعبہ میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہاں پر گیٹ پہلے ہی بند کر دیتے ہیں کہ انہوں نے رستہ دیا ہوتا ہے کہ اس رستے سے جائیں اور اس رستے سے ہی مسجد کے اندر داخل ہوں۔ تو پہلے جمعہ ہے تو ہم جمعہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے حرم شریف میں داخل ہوں گے، اور پھر ہم عمرہ ادا کریں گے۔ ہم تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کے اندر جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے، ابھی بھی 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے تو ہمیں باہر نماز پڑھنی تھی، اس لیے ہم جلدی گھر سے آئے تاکہ ہم مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھ سکیں۔ تو یہاں پر میں بتاتا چلوں، یہ جب میں 2024 کے سٹارٹ میں یہاں پر آیا تھا تو یہ جو سائڈ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ زیر تعمیر تھی، اب ماشاءاللہ سے تعمیر ہو چکی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر
انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا ہسپتال بنایا ہے. یہ عمرہ زائرین کے لیے، حاجیوں کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو قریب ترین ہسپتال انہوں نے بنایا اور آپ کو یہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا. اور یہ بالکل فری ہوتا ہے عمرہ زائرین کے لیے اور حاجی زائرین کے لیے، کیونکہ ان کے جو ویزا کے اندر انشورنس موجود ہوتی ہے جو کہ یہاں پر فری آف کاسٹ یہ کرتے ہیں. تو اب ہم مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ سامنے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے. میں، رانا زاہد صاحب، رانا راشد صاحب اور علی بھائی ہم تیزی کے ساتھ اب مسجد کے گیٹ کی طرف آ گئے ہیں. اب اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو اب اندر جاتے ہوئے میں آپ کو ہسپتال دکھاؤں گا کہ جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو بنا رہے ہیں. تو وہ ہسپتال بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے. آپ دیکھیں سچ میں واقعی خوبصورت ہے کہ نہیں. تو اب ہم اندر داخل ہو چکے ہیں. تو اب ایک سائڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں میری ایک سائڈ پہ، یہ دیکھیں یہ ہسپتال شو ہو گیا. یہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہسپتال بنایا ہے. یہ عمرہ زائرین کے لیے فری آف کاسٹ ہے، حاجیوں کے لیے بھی فری آف کاسٹ ہے. اب یہ جو گیٹ ہے یہ مسجد حرم کی طرف جا رہا ہے. اب ہم مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اب ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب جمعے کا ٹائم ہے. ہم نے جمعے کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور جمعے کی نماز ادا کر پھر ہم عمرے کے لیے جائیں گے. ہم نے جمعے کی نماز ادا کر لی اور اب عمرے کے لیے ہم خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہم تیزی کے ساتھ اب اس طرف جا رہے ہیں. آج جمعے کا دن ہے اور رش بھی اتنا خاص نہیں تھا کیونکہ جمعہ پڑھنے کے بعد ہم جب ادھر آئے تو گرمی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہمیں رش دیکھنے میں کم ملا. تو ہمارے لیے آسان ہو گیا. اب ہم نے اپنے جوتے اتارے اور ہاتھ میں پکڑ لیے. یہاں پر اگر آپ جوتا اتار کر سائڈ پہ رکھ دیں گے تو واپسی پر آپ کو جوتا نہیں ملے گا. یہاں پر یہ بہت ایشو ہے. تو لہٰذا جو بھی عمرے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کچھ بیگ یا شاپر وغیرہ رکھے جس میں جوتے ڈال کر وہ اپنے ہاتھ میں ڈال لے. اچھا، ہم یہاں سے اب آگے جا رہے ہیں اور میری نظر بالکل نیچے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو لہذا وہ پہلی نظر میں نے سنبھال کے رکھی ہے. بالکل خانہ کعبہ کے سامنے جا کر دعا کروں گا. اب ہم بالکل خانہ کعبہ کے پاس آ گئے ہیں. نظر میری نیچے ہے، کیمرہ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہی ہے. تو ایک دم سے پھر جب ہم اوپر اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں گے. آپ کی بھی یہ پہلی نظر ہے. آپ بھی جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگا. اور میری یہی دعا ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیک دلی خواہشات پوری فرمائے. یہاں پر پھر میں نے کھڑے ہو کر تسلی سے بہت سی دعائیں مانگی. بالخصوص اماں حضور نے مجھے جو دعا کے لیے کہا وہ دعا مانگی. میرا دوست سلیمان ساؤتھ افریقہ اسپیشل، اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، میں نے وہ مانگی. اور اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگی. اور اس کے علاوہ تمام دنیا جہان جتنے مسلمان دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بہت ساری دعائیں کی. اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں پیارا سلوک سے رکھے. یہاں پر کھڑے ہو کر دل کھول کے دعائیں مانگی. پہلے دل کھول کر ساری دعائیں مانگی اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں سے طواف کا سفر سٹارٹ کیا. اور یہاں سے میرا طواف کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. جمعے کا دن ہے اور بہت گرمی ہے. ہر کوئی اپنی اپنی دعائیں مانگ رہا ہے. ہر کوئی اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اپنی پریشانیاں، پتہ نہیں کس کس کی کیا پریشانیاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کا چکر لگا رہے ہیں. یہ بالکل حجر اسود کے پاس آ چکا ہوں. یہ آپ کو میں زیارت کراؤں حجر اسود کی. یہاں پر رش کم ہے جس وجہ سے یہاں پہ بوسہ لینا آج بہت آسان تھا، لیکن میں نے بوسہ نہیں لیا کیونکہ حرام کی حالت میں تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ غلاف کعبہ پر پرفیوم خوشبو وغیرہ لگی ہوتی ہے اور اگر یہ خوشبو اور پرفیوم ہمارے حرام پہ لگ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کر کے میں نے بوسے کی طرف نہیں گیا. اور یہاں سے رستے میں آپ یہ دیکھیں مقام ابراہیم ہے. یہاں سے ہم ہوتے ہوئے رمبل کرتے ہوئے پہلے 3 راؤنڈ ہم نے اسی طرح ہی مکمل کرنے ہیں. تو اس طرح میں نے 3 راؤنڈ اپنے مکمل کیے اور آہستہ آہستہ سے پھر چلنا شروع ہو گیا اور دعائیں مانگنا. ہر چکر میں نئی دعا مانگنا شروع کر دیتا تھا. تو دعائیں مانگتے مانگتے میں نے یہاں پر یہ طواف اپنے چکر لگانا شروع کر دیا. اور یہاں پر آپ دیکھیں رش بہت ہی زیادہ ہے. اس سائڈ پر میں اس سائڈ پہ نیچے آ گیا کیونکہ میرا یہاں پر پہلے 3 رمبل کے چکر تھے تو میں نے وہ چکر پہلے پورے کیے. اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ اس کے اندر جانا شروع ہو گیا. تو پھر یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہاں پر اتنی زیادہ گرمی ہے، شدت بہت، پسینہ وغیرہ، اور ہر بندہ پسینے سے شربور تھا، لیکن پھر بھی مشغول اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، جیسا کہ ہم مجرم ہیں
تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے۔ میرا طواف مکمل ہو چکا تھا اور میں نے اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 نفل ادا کرنے تھے۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، تو میری سب چھپی اور کھلی باتیں جانتا ہے، لہٰذا میری معذرت قبول فرما، اور تو میری حاجت کو جانتا ہے، لہٰذا میری خواہش کو پورا کر، اور تو میرے دل کا حال جانتا ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں سما جائے، اور ایسا سچا یقین کہ میں جان لوں کہ جو کچھ تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی مجھے پہنچے گا، اور تیری طرف سے اپنی قسمت پر رضامند ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میری توبہ قبول فرما۔ اس کے بعد زمزم پینے کے لیے ہم لوگ زمزم کی طرف آئے، اور یہ سارے جتنے ڈرمز کولرز نظر آ رہے ہیں ان سب میں زمزم موجود ہے۔